شادیاں ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہاں تک کہ جو لو میرجز ہوتی ہیں یا پسند کی شادی ہوتی ہے، جو ایک فطری شادی ہوتی ہے، وہ بھی ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری کہانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ آج اس کی ایک وجہ آپ سے شیئر کرنی ہے اور وہ اہم ترین وجہ ہے، اس کو سن لیجئے، اس سے خبردار ہو جائیے۔ یہ وجہ ہے آئیڈیل زندگی کے بے سر خواب اور آئیڈیل لائف پارٹنر کے غیر حقیقی سپنے۔ جب شادی نہیں ہوتی، خواہ ارینج میرج ہو یا لو میرجز ہوں، پسند کی شادیاں ہوں، تو ہمارے ذہن کے اندر اپنے ساتھی کے اعتبار سے یا جسے ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرف رشتہ بھیج رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سب ہرا ہرا دکھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بتائے بھی تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو چلتا ہے، جب ہم ساتھ زندگی گزاریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھنڈی پڑ جائیں گی، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شادی ہو جاتی۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اب جب ساتھ زندگی دو لوگ گزارنا شروع کرتے ہیں تو ان کے وہ گوشے سامنے آنے شروع ہوتے ہیں جو پہلے پوشیدہ تھے، پہلے چھپے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی جب خامیاں نظر آنے لگتی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو فرشتہ سمجھے تھے، یہ تو انسان نکلا، اور یہاں سے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں وہ جو ہم نے آئیڈیل ایک بت بنایا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے سب سے بڑے نفسیات دان اور جذبات دان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حکیمانہ جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی مومن اپنی خاتون سے، اپنی عورت سے، اپنی مسز سے، اپنے اسپاؤس سے نفرت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز اگر اسے پسند نہیں آ رہی ہے تو کوئی دوسری چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو، تو یہ بڑی حقیقت کا بیان ہے، کیونکہ ہم سب لوگ طبیعتوں میں ایک پروگرامڈ نقص کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، پروگرامڈ کمیوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی کے اندر کوئی کمی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم میں ایک صلاحیت ہے اور ہم ان کمیوں کو سیکھ کے ان سے سبق لے کے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں اور یہ مرمت اپنی کر سکتے ہیں، اور یہ مرمت کا کام نکلتا بھی آتا ہے اور ہم اسے پر بھی کرتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ نکل آتا ہے، یہاں تک کہ ہماری مہلت اس دنیا، اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ ہم سب میں خوبیاں بھی ہیں، ہم سب کے اندر اچھائیاں بھی ہیں۔ قابل عمل بات یہ ہے یا عملی نسخہ یہ ہے، عملی حل یہ ہے کہ ہم خوبیوں پہ نظر رکھیں اپنے ساتھی کی اور جو کمیاں ہیں ان سے درگزر کریں۔ پھر جب وقت آئے، کوئی موضوع سا ٹائم ہو اور بڑا اچھا موڈ ہو، یا ہم بیٹھ رہے ہوں یا ہم کسی اور ویڈیو کے اندر اس کو نشست کو ڈسکس کریں گے، وہاں پہ بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی تعظیم کریں، ایک دوسرے کی تکمیل کریں، لیکن یہ سمجھیں کہ ہم میں کمیاں بھی ہیں اور ہم میں خوبیاں بھی ہیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹس ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی تکمیل کرنی ہے۔ ہم سب ناقص ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو مل جل کے مکمل کرنا ہے۔ یہ پالیسی جو ہے یہی درست ثابت ہوئی ہے، ادروائز تو سانحے ہوں گے، روزانہ حادثے ہو رہے ہوں گے، سیپریشنز ہو رہی ہوں گی، اگر ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے۔ جیسے خدا رحمان نے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے اندر بہت ساری خیر ہو، تمہیں معلوم نہ ہو رہا ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ ڈفرنس آف نالجبلٹی ہے، اس لیے جب ہم اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے اور یہ سمجھ کے رکھیں گے کہ ہم میں کمیاں ہیں، ہم مکمل نہیں ہیں، دوسرا بھی مکمل نہیں ہے، وہ جو آئیڈیل زندگی کا بت ہم نے قائم کیا ہوتا ہے اس کو توڑ دیں گے تو یہ والی زندگی پھر اصل میں آئیڈیل زندگی بنے گی۔ تو اس لیے آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہمارے سامنے رہے اور ہم اسے پہچان جائیں تو ہر مرد کے نزدیک اس کی عورت دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوگی اور ہر عورت کے نزدیک اس کا ہسبینڈ دنیا کا سب سے بہترین ہسبینڈ ہوگا۔ اس لیے تمام شادیاں ایک جملہ نوٹ کر لیجئے کہ ناکام ہونے کے لیے وجود میں آتی ہیں، سوائے ان کے جن لوگوں کو آتا ہو، جن شادیوں کو آتا ہو آرٹ آف لیونگ ود ڈفرنسز۔